شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. سورۃ النحل مکیۃ. سورہ نحل یہ مکی صورت ہے اور یہ صورت 128 آیات اور 16 رکوعوں پر یہ صورت مشتمل ہے. نزول کے اعتبار سے یہ صورت مکی صورت ہے اور آیتوں کے اعتبار سے یہ آیت 128 آیتوں اور 16 رکوعوں پر یہ صورت مشتمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ. اتا آ گیا، امر اللہ اللہ کا حکم، اللہ کا امر، اللہ کا حکم. فلا نہ کرو، فلا تستعجلوہ جلدی آنے کا مطالبہ نہ کرو. فامن پس لامن نہیں، تستعجلوہ جلدی آنے کا مطالبہ کرو. سبحانہ وہ اللہ پاک ہے، جس کا حکم آ گیا ہے وہ اللہ پاک ہے. وتعالی اور وہ بہت بلند ہے، تعالی بہت بلند ہے. عما یشرکون اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں، اما ان چیزوں سے، یشرکون جن چیزوں کو وہ اللہ کے شریک بناتے ہیں. ینزل الملائکۃ بالروح. ینزل وہ اللہ نازل کرتا ہے، ینزل وہ اللہ نازل کرتا ہے. کون اللہ؟ جس اللہ کا حکم آ گیا ہے. ینزل الملائکۃ وہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے. بالروح روح کے ساتھ، بالروح وحی کے ساتھ، بالروح روح کے ساتھ اللہ رب العالمین فرشتوں کو نازل کرتا ہے. من امرہ اپنے حکم دے کر، علی من یشاء علی پر، من جسے یشاء وہ چاہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جس بندے پر اللہ چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کی طرف فرشتوں کو وحی دے کر اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے، آسمانوں سے اتارتا ہے. ان انذروا بندوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے، ان انذروا یہ کہ تم ڈراؤ، ان انذروا یہ کہ تم ڈراؤ، خبردار کرو، انہ بے شک لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود برحق، الہ کوئی معبود برحق، الا صرف انا میرے علاوہ، میرے علاوہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. فتقون سو مجھ سے ڈرو، فتقون سو مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو. خلق اس اللہ نے پیدا کیا، خلق السماوات اس اللہ نے پیدا کیا. کون سا اللہ؟ جس اللہ کا حکم آ گیا. اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات اس اللہ نے، جس اللہ کا حکم آ گیا ہے، آرڈر آ گیا ہے. خلق السماوات، خلق السماوات اس اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ. تعالی وہ اللہ بلند و بالا ہے، بہت بلند ہے. اما یشرکون جو وہ شریک بناتے ہیں، اما ان چیزوں سے، یشرکون جن کو وہ شریک بناتے ہیں، ان چیزوں سے اللہ رب العالمین بلند و بالا ہے. خلق الانسان اس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. من نطفۃ ایک قطرے سے، خلق بنا پیدا کیا ہے. الانسان انسان کو کس نے؟ اس اللہ نے. کون سا اللہ؟ جس اللہ کا حکم آ گیا ہے. من نطفۃ، نطفہ کہتے ہیں قطرے کو، من نطفۃ ایک قطرے سے. فاذا ہوا جب یہ انسان پیدا ہونے کے بعد، فاذا ہوا پھر اچانک یہ انسان، خصیم مبین، خصیم کھلم کھلا، خصیم مبین، خصیم جھگڑا کرنے والا ہے، مبین کھلا کھلا، کھلم کھلا یہ جھگڑا کرنے. فاذا ہوا پس پھر اچانک وہ ہوا، وہ انسان وہ خصیم جگڑنے والا ہے. خصیم کا معنی کیا ہے؟ جگڑنے والے. مبین کا معنی کھلم کھلا جگڑنے والا ہے. والانعام اب آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا. اب آسمان زمین میں بسنے کے لیے اس اللہ نے انسان کو کیسے پیدا کیا؟ من نطفۃ ایک قطرے سے پیدا کیا. فاذا ہوا پھر اچانک وہ انسان، خصیم جگڑنے والا ہے، مبین کھلم کھلا. والانعام پھر اس انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے پہلے آسمان کو تخلیق کیا، پھر زمین کو تخلیق کیا، پھر زمین کی آباد کاری کے لیے انسانوں کو پیدا کیا. پھر والانعام اس انسان کی ضرورت کے لیے اللہ رب العالمین نے جانوروں کو، اللہ رب العالمین نے چوپائے، اللہ رب العالمین نے والانعام اور چوپائے. خلقہا اسے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، فیہا ان جانوروں میں، دفعن گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے.
لکم تمہارے لیے فیہا ان جانوروں میں، ان چوپاؤں میں، دفء گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے، ومنافع اور بہت سے فائدے کی چیزیں ہیں، ومنہا اور انہی جانوروں میں سے، انہی چوپاؤں میں سے، تاکلون انہی میں سے تم کھاتے ہیں، ولکم اور تمہارے لیے فیہا ان جانوروں میں، فیہا سے مراد ضمیر کس کے اوپر لوٹتا ہے؟ جانوروں کی طرف، والانعام خلقها انعام کی طرف خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تاکلون، پھر ولکم فیہا تمہارے لیے ان جانوروں میں جمال، ایک جمال، ایک خوبصورتی ہے، ہین تریحون وحین تصرحون، ہین تریحون جب تم ان کو چرا کر لاتے، جب تم ان کو چرانے کے لیے لے کے جاتے ہو صبح کے ٹائم پہ، وحین تصرحون اور جب ان کو چرا کر واپس شام کو گھروں کی طرف لے آتے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرتے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو کیا کرتا اللہ؟ لرزقکم، اللہ تمہیں اسی طرح رزق دیتا جس طرح اللہ رب العالمین پرندوں کو رزق دیتا ہے، تروح بطانا تغدو بطانا وتروح تغدو خماسا وتروح بطانا، تغدو وہ صبح وہ پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، وتروح اور وہ واپس آتے ہیں بطانتاً پیٹ بھر کے، ہین تریحون جب شام کو چرا کر تم لاتے ہو، وہین اور جب تصرحون تم صبح ان کو چرانے کے لیے چراگاہ پہ لے جاتے ہو۔ ایک تو وتحمل اور یہ جو چوپائے اٹھاتے ہیں، اثقالکم تمہارے بوجھ، اثقالکم تمہارے ساز و سامان، لم تکونوا تم نہیں ہے ببالغیہ ان سامان کو پہنچانے والے، ان سامان کو پہنچانے والے تم نہیں ہے، الا بشق الانفس مگر جانوں کی مشقت کے ساتھ۔ اگر تم جو چیزیں اونٹ اٹھا کر لے کے جاتے ہیں، گدے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، گھوڑے اٹھا کر لے کے جاتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو جانور ہیں جن کے اوپر سامان لاد کر تم لے کے جاتے ہو، لم تکونوا بالغیہ تم ان سامان کو پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے، الا بشق الانفس اگر تم خود اٹھا کے لینا چاہو تو بشق الانفس بہت زیادہ نفس کو مشقت کے ساتھ تم لے جا سکتے ہو۔ ان ربکم بشک تمہارے رب لرؤوف رحیم بہت نرمی کرنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ نرمی کرتے ہوئے اور تمہاری حالت پہ رحم کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جانوروں کو چوپائے اللہ نے تخلیق کیا، اس میں سے تم گرمی بھی تم حاصل کرتے ہیں، گرمی بھی حاصل کرتے ہو، اس میں بہت سے فائدے بھی ہیں، ان جانوروں سے تم کھاتے بھی ہو، اور جب ان جانوروں کو تم شام کو واپس لے کے آتے ہیں اس وقت اس میں خوبصورتی ہے، جب صبح لے کے جاتی ہیں اور شام کو واپس لے آتے اس کی خوبصورتی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ اور ان جانوروں کے فائدوں میں سے فائدہ یہ ہے، اور یہ جانور اٹھاتے ہیں، وَتَحْمِلُ اور یہ جانور تمہیں اٹھاتے ہیں، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ تمہارے بوجھ یہ جانور اٹھاتے ہیں، إِلَى بَلَدٍ ایسے شہروں کی طرف، ایسی بستیوں کی طرف، لم تکونوا بالغیہ وہاں تک تم پہنچنے والے نہ تھے، الا بشق الانفس مگر نفس کو مشقت میں، جانوں کو مشقت کے ساتھ، ان ربکم بشک تمہارے رب لرؤوف بہت نرمی کرنے والا، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ والخیل اور گھوڑے، خیل گھوڑے، والبغال اور خچر، بغال کہتے ہیں خچر کو، والحمیر اور گدے، گھوڑے گدے اور خچر، لترکبوها تاکہ تم ان پر سوار ہوں، جن پہ؟ گھوڑوں پہ، خچروں پہ، گدوں پہ، وزینتاً اور یہ زینت کے لیے، ویخلق اور وہ اللہ پیدا کرتا ہے، پیدا کرے گا، ویخلق اللہ پیدا کرتا ہے اور پیدا کرے گا، یہ مضارع کا صیغہ ہے، ما لا تعلمون وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے۔ اب اس کے اندر اللہ رب العالمین نے سواری کے حوالے سے کیا ذکر کیا؟ والخیل والبغال والحمیر، گھوڑے، خچر اور گدھے، لترکبوها تاکہ ان پر تم سوار ہو، وزینتاً اور یہ تمہارے لیے بطور زینت بھی ہے، ویخلق اور وہ اللہ پیدا کرتا ہے اور پیدا کریں گے تمہاری سواری کے لیے، ما وہ چیزیں لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جو سواریاں آج ہمارے پاس ہمیں میسر ہے ان کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے، تو اللہ فرماتے ہیں ویخلق اور وہ اللہ پیدا کرے گا، اور یہ مضارع کا صیغہ پیدا کرتا ہے،
پیدا کر رہا ہے اور پیدا کرے گا قیامت تک ما وہ سواریاں لا تعلمون انسانوں تم نہیں جانتے. وعلی اللہ اور اللہ تعالیٰ پر قصد السبیل سیدھے راستے پر ہی پہنچنا ہے. ومنہا اور ان راستوں میں جائر کچھ ٹیڑھے راستے بھی. قصد السبیل سیدھے راستہ اور اللہ کی ذمہ داری ہے سیدھے راستے پر چلانا. ومنہا اور ان راستوں میں سے جائر کچھ ٹیڑھے راستے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہتا لَهَدَاكُمْ ضرور وہ اللہ ہدایت دیتا. اجمعین لَهَدَاكُمْ وہ اللہ تمہیں ہدایت دیتا اجمعین تم سب کے سب. اللہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا. وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے انزل کون اللہ عطا امر اللہ. ان میں آپ نے وہ پہلی بات ذہن میں رکھنے عطا آ گیا امر اللہ اللہ کا حکم. اب هو الذی اب درمیان میں سارے میں وہ ضمیر ہے. هو الذی اللہ وہ ہے کون اللہ جس اللہ کا حکم آ گیا ہے. انزل من السماء ماء جس اللہ نے انزل اتارا من السماء آسمان سے ماء کچھ پانی. لکم تمہارے لیے منہ اس پانی میں سے شراب اسی سے پینا بھی ہے. ومنہ اور اسی پانی سے شجر اللہ رب العالمین پودے بھی اللہ رب العالمین اسی پانی سے پیدا کرتے ہیں. فیہ اس میں تسیمون جن میں تم چراتے ہو. تسیمون کا معنی جن میں تم جانور چراتے ہو. وہ جانور کے جو چارے بھی اللہ رب العالمین اسی پانی سے ان چاروں کو پیدا کرتا ہے. ینبت لکم بہ الزرع ینبت اللہ اگاتا ہے لکم تمہارے لیے بھی اس پانی کے ذریعے الزرع کھیتی. والزیتون اور زیتون. والنخیل اور کھجور. والاعناب اور انگور. ومن کل الثمرات ان کے علاوہ کھیتی زیتون کھجور انگور کے علاوہ ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے جو میوے پھل اللہ رب العالمین اسی آسمان سے اتارے ہوئے پانی سے اللہ رب العالمین اگاتا ہے. ان فی ذالک بے شک اس بارش کی بے شک اس میں لآیتاً یقیناً نشانی ہے لقوم یتفکرون غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے. اب ایک ٹائپ کی پانی آسمان سے ایک پانی نازل ہوتا ہے. اس پانی کا اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بہت سی تاثیر رکھا ہے. کچھ اس پانی سے اس بارش سے پیدا ہونے والی چیزیں کچھ کھٹی ہے کچھ میٹھی ہے کچھ ترش ہے. حالانکہ پانی بھی ایک ہے زمین بھی ایک ہے. ایک ہی زمین سے کھجور کی درخت بھی اگتا ہے انگور کی درخت بھی اگتا ہے اور زیتون کی درخت بھی اگتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو پھل فروٹ کی درخت بھی اگتا ہے. لیکن زمین بھی ایک ہے پانی بھی ایک ہے لیکن ذائقہ ہر ایک کا مختلف ہے. لہٰذا ان فی ذالک بے شک صرف اس بات میں لآیتاً یقیناً بہت بڑی نشانی ہے لقوم یتفکرون غور و فکر کرنے والوں کے لیے. آخر کون ہے جس نے ایک ہی پانی ہے ایک ہی بارش ہے ایک ہی زمین ہے اسی پانی اور اسی زمین سے مختلف ذائقوں پر مشتمل درختوں کو پیدا کرتا ہے. یقیناً اس کو پیدا کرنے والا خالق موجود ہے. وسخر لکم کون ہے وہ اللہ جس کا آدر آیا ہے. وسخر اور اللہ نے مسخر کر دیا تابع کر دیا لکم تمہارے لیے اللیل رات والنہار دن والشمس سورج والقمر اور چاند. سورج اور چاند کو تمہارے خاطر دنوں اور سورج کو اللہ رب العالمین نے مسخر کر دیا. والنجوم اور ستارے مسخرات سب مسخرات بامری یہ سب مسخر ہے اس اللہ کے حکم سے. مسخرات یہ سب تابع ہے بامری ہی اس کے آڈر کی. کس کے اللہ کی. ان فی ذالک بے شک اس میں ان بے شک فی من میں ذالک اس میں ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات یقیناً بہت سی نشانیاں. لآیات آیت کی جمع آیات لآیات یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون جو سمجھنے والے قوم کے لیے سمجھنے والوں کے لیے عقل رکھنے والوں کے لیے ان چیزوں میں بہت بڑی نشانیاں ہیں. دن و رات میں سورج اور چاند میں اور ستاروں میں جو اللہ رب العالمین کے تابع ہے اور اس میں یقیناً لآیات یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں لقوم یعقلون سمجھنے والے قوم کے لیے. اچھا
وما اور جو زرع اس اللہ نے پھیلا دیا لکم تمہارے لیے فی الارض زمین میں مختلفاً الوانہ مختلفاً الوانہ مختلف رنگ مختلفاً یہ ہے ذائقے کے اعتبار سے رنگوں کے وما زرع اور جو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا لکم انسانوں تمہارے لیے فی الارض زمین میں مختلفاً الوانہ مختلف کلر کے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ یقیناً اس میں نشانی ہے لقوم یذکرون جو نصیحت حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں ان قوموں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں وہو الذی اللہ وہ اس اللہ کا اجر آیا سخر البحر جس اللہ نے مسخر کر دیا سمندر کو لتاکلوا تاکہ تم کھاؤ منہ اس سمندر میں سے لحمن گوشت طرین تازہ تاکہ تم اس سمندر سے تازہ گوشت حاصل کرو وتستخرجوا اور تم نکالو منہ اس سمندر سے ہلیتن زیب و زینت کی چیزیں زیورات ہلیتن زیب و زینت کی چیزیں زیورات تلبسونہا جس کو بطور زینت کی تم اس کو پہنتے ہو وترا اور تو دیکھتے ہو الفلکا کشتیوں کو وترا اور تو دیکھتا ہے الفلکا کشتیوں کو فیہ اس پانی میں مواخر فیہ اس پانی کو چیرتی چلی جانے والی کشتیوں کو وترا اور تو دیکھتے ہیں الفلکا کشتیوں کو مواخر فیہ جو اس پانی کو چیرتی ہوئی آگے جا رہی ہے وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِتَبْتَغُوا تاکہ تم تلاش کرو من فضلہ اس اللہ کا کچھ فضل وَلَعَلَّكُمْ اور اس اللہ کے فضل حاصل کرنے کے بعد وَلَعَلَّكُمْ اور شاید کہ تم تشکرون شکر کرو اللہ رب العالمین وَعَلْقَى اور اس اللہ نے گاڑ دیے فی الارض زمین میں رواسیہ پہاڑ اللہ رب العالمین نے زمین میں پہاڑ بطور میخ گاڑ دیے ان تمید بکم تاکہ تمہیں نہ ان یہ کی تمید بکم وہ زمین تمہیں لے کے نہ ہلائے وانہارا اور اللہ تعالیٰ نے نہریں بنائے نہریں وسبلا اور راستے لعلکم شاید کہ تم تہتدون منزل تک پہنچ جاؤ لعلکم تاکہ تم تہتدون منزل تک پہنچ جاؤ وعلقا اور اس اللہ نے گاڑ دیے فی الارض زمین میں رواسیہ پہاڑ ان تمید بکم وہ تمہیں ہلا نہ دے ان تمیدہ وہ ہلا نہ دے بکم تمہیں ان تمیدہ نہ کہ وہ ہلا دے بکم تمہیں وانہارا اور زمین میں اللہ نے نہریں بنا دیا وسبلا اور راستے سبیل کے جمع نہر کی جمع انہار لعلکم شاید کہ تم تہتدون تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ وعلامات اور مختلف علامتیں وبالنجم اور ستاروں کے ساتھ ہم وہ یہتدون راستہ معلوم کرتے وعلامات اور علامتیں نشانیاں وبالنجم اور ستاروں کے ساتھ ہم یہتدون وہ راستے معلوم کرتے پرانے زمانے میں لوگ جب صحراؤں میں خصوصاً جب سفر کرتے تھے تو اس وقت وہ ستاروں کو اپنے ساتھ لے کے وہ چلتے تھے ان ستاروں کے ساتھ وہ راستے کا رخ سمت و تعین کرتے تھے افمن یخلق یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے افمن یخلق افمن کیا وہ یخلق جو پیدا کرتا ہے کیا کچھ پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو پھر آسمانوں اور زمین سے کیا کچھ نکالا وانزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون یہ ساری چیزیں افمن کیا وہ یخلق پیدا کرتا ہے کمن لا یخلق جو پیدا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ایک ہے پیدا کرنے والا خالق ایک وہ ہے جو پیدا کرنے کی وہ خالق نہیں ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اس کی بھی عبادت ہو اور اس کی بھی عبادت ہو یہ بھی خالق ہو یہ بھی خالق ہو جو پیدا کرنے والا وہ بھی خالق جو خود مخلوق ہے وہ بھی خالق جس نے یہ سارے پیدا کرنے والا
کمن لا یخلق جو کچھ پیدا نہیں کر سکتا، افلا تذکرون تم تھوڑی سی نصیحت بھی تم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اب ان تمام نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد، آسمان، زمین، پہاڑ، ستارے، سورج، چاند، دن، رات، مختلف قسم کے پھل، فروٹ اور ان کے فوائد، راستے، نہریں، یہ سارے تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہے جو پیدا نہیں کرتا۔ افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ سوال اٹھانے کے پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وَإِن اور اگر تعدوا تم شمار کر لو نعمت اللہ، اللہ کی ایک نعمت، یہاں پہ دیکھو بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کیسے ہے، لیکن یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اگر تم اللہ کی ایک نعمت بھی شمار کرنا چاہو لا تحصوها تم شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لغفور بے حد بخشنے والا، رحیم نہایت رحم والا ہے۔ ایک آیت کے بھی فائدے اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ما تسرون جو تم چھپاتے ہو، وما اور وہ تعلنون جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تسرون جو تم چھپاتے ہو، اسی سے ایک ہے سری نماز، ایک ہے جہری نماز۔ سری نماز وہ نماز جس نماز میں ہم قرات چھپا کر پڑھتے ہیں، وما تعلنون جہری نماز جو ہم ظاہر پڑھتے ہیں ظاہراً، اسی سے اعلان ہے۔ اعلان کا معنی کیا ہے؟ سب کو واضح کرنا۔ وما اور جو تعلنون تم ظاہر کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ یدعون جو پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں لا یخلقون شیئا، والذین اور وہ لوگ یدعون جنہیں وہ پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا لا یخلقون شیئا وہ کچھ بھی نہ پیدا کر سکتے ہیں نہ پیدا کر سکیں گے، وہم یخلقون بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ پیدا کرنا تو دور کی بات، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء اموات مردے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون اور وہ اس بات کو بھی نہیں جانتے ایان کب یبعثون ان کو اٹھائے جاؤ گے، کب اٹھائے جاؤ گے ان کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے۔ الہکم الہ واحد الہکم یہ سارے بات ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ الہکم لوگوں تمہارے خالق مالک تمہارے معبود الہ واحد ایک ہی الہ ہے۔ فالذین پس وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے بالآخرتی آخرت کے ساتھ، قلوبہم ان کے دل، بلکہ وما یشعرون ایان یبعثون وما یشعرون اور انہیں اس بات کا بھی کوئی شعور نہیں ہے، وہ نہیں جانتے ایان کب یبعثون ان کو اٹھایا جائے گا۔ یہاں پہ ہم اس کو روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔